ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو پاور پروجیکٹس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، تو دوسرے اضلاع میں جس طرح پاور پروجیکٹس کی جن کی زمینیں یوز ہو رہی تھی، استعمال ہوئی، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، کمپنسیٹ کیا گیا، اور اب جو ہے عطاباد لیک کے اندر جو زمینیں دب چکی ہیں ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ میں نے ڈیپ پہ PC1 نہیں پڑھا، اس کے اوپر بلف نہیں کرنا چاہوں گا. صحیح. کہ ظاہر ہے ایک پروجیکٹ جب PSDP کا حصہ بنتا ہے تو اس کے جتنے فارمیلٹیز ہوتی ہیں، سب سے پہلے کسی بھی بڑے پروجیکٹ کے لیے انسانی حقوق نمبر 1 پہ اس کے اوپر ڈسکس بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر ڈائریکٹیوز بھی آ جاتی ہیں. صحیح. اب کمپنسیشن کی بات ہے، اگر لوگوں کی واقعی زمینیں وہاں پہ انوالو ہو رہی ہیں تو یقیناً اس پروجیکٹ میں 40-50 ارب کا پروجیکٹ ہے، اور 100% میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کمپنسیشن انوالو ہوگی. اور پھر اتنے بڑے پروجیکٹ میں ہزاروں کی تعداد میں امپلائمنٹ ہوتی ہے، اس امپلائمنٹ میں پرائرٹی یقیناً اس علاقے کے لوگوں کو فرسٹ پرائرٹی کے طور پہ رکھا جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پروجیکٹس آج کل جو ملک کے جو حالات ہیں، جو PDM نے ملک کا جو حال کر دیا ہے، یقین کریں کہ ہمیں گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کے پاس اس وقت جو ہمارے PSDP کے جو پروجیکٹس ہیں ان کا جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر، اس سے پہلے کشمیر افیئرس ہوا کرتا تھا، ابھی ہمارے چیف سیکرٹری خود ہیں. صحیح. ایون ہمارے اپنے کنسرن سیکرٹریز ہیں. تو جو حالت ایز اے پلاننگ منسٹر میں بات کر رہا ہوں، جو حال انہوں نے اس سال ہمارے بجٹ کے اوپر کیا ہے، خواہ وہ PSDP کا بجٹ ہو، خواہ وہ ADP کا پیسہ ہو اور نان ڈیولپمنٹ کا ہو، انہوں نے حشر نشر کر دیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ مطلب کمپلیشن کی طرف جائیں گے. آپ کا غزر چترال روڈ، ان کے کچھ آفیسروں سے کل پرسوں میری ملاقات ہوئی، انہوں نے جو ایک نقشہ کھینچا کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، تو مجھے خود ہی خوف آ رہا تھا کہ یار ہماری یہ بدقسمتی ہوگی کہ وفاق پن پوائنٹ کرے گلگت بلتستان کو محض اس لیے کہ یہاں پہ PTI کی حکومت ہے، تو ان کا پیسہ سارا روک دو، ان کو ڈسٹرب کرو. پورے شد و مت کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے پورے زور کے ساتھ کوشش کریں گے. ہم نے جو پروجیکٹس لانچ کیے ہیں ان کا اچھی طرح سے سٹارٹ ہو، ان کو اچھی طرح ایلوکیشنز ہوں، وہ کمپلیشن کی طرف جائیں. وہ اس لیے ہم کلیم کریں گے کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی 2015 سے لے کر 2019 کے آخر تک 20 تک، یہ 3.5-4 سال PMLN اور پیپلز پارٹی کے ادوار کے جو چھوٹے موٹے پروجیکٹس جو یہاں پہ سٹارٹ ہوئے تھے، جگلوٹ سکردو روڈ، یہ نلتر ایکسپریس وے، پھر آپ کا کارڈیک سینٹر جو ہاسپٹل ہے، کینسر ہاسپٹل ہے، یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو شروع ان کے دور میں ہوئے تھے اور کمپلیٹ یہ PTI کی وفاق میں جب گورنمنٹ تھی. کوئی کہے جھوٹ بھی بولے سچ بھی بولے، یہ کیمرے کے آگے لوگ سچ اور جھوٹ دونوں مکس کر کے بول لیتے ہیں. لیکن میں آپ سے آج PND کے آفس آپ آئے ہیں، آپ میرے سیکرٹری کو بتاتا ہوں، آپ کو تمام ڈاکومنٹس دے گا، ریکارڈ دے گا، پچھلے 5 سالوں کی جو ایلوکیشنز ان پروجیکٹس کے اوپر ہوئی ہے آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کو دیں گے. آپ پھر پبلک کریں کہ واقعی عمران خان اور ان میں کتنا ایک فرق ہے. یہ صرف پروجیکٹس دیکھ کے لوگوں کا ضمیر خریدتے ہیں، اور ہماری جو سوچ ہے، ہم کہتے ہیں یار غریب لوگوں کو کچھ بھلا ہو. غریب کے لیے اب شناختی کارڈ کے اوپر آپ کی اگر ہیلتھ کی فیسلٹی 10 لاکھ تک ایک سال میں آپ اگر اویل کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا احسان کسی قوم کے اوپر ہو نہیں سکتا. 10 بلین ٹری سونامی، اتنا بڑا پروجیکٹ کہ آج آپ دیکھیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمارا جو پورا گلگت بلتستان اس وقت ایک ہٹ ایریا ہے، ایک خطرناک اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ایک ڈکلیئر ہوا ہے. ہمارے گلیشیئرز جو اسی ہنزا روڈ کے اوپر ایگزامپل سامنے ہے، گلیشیئرز جب برسٹ کر جائیں گے، گلوف کا جو ایریا ہے وہ گلگت بلتستان ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے عمران خان صاحب وہ پولیٹیشنز پاکستان کے ہیں جنہوں نے
کہ اس گلوبل وارمنگ کو کیسے ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، تو اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کیا جس سے ان کو براہ راست کو ووٹ تو ملنا نہیں تھا، لیکن اپنی عوام کے مستقبل اور آنے والی جنریشنز کو سوچنے کے اوپر مطلب یہ جو پروجیکٹس دیے تھے اس قسم کا ہوا. صحیح. گلگت بلتستان میں یہ جو ٹری سونامی کے حوالے سے جو 10 بلین جو جس کی آپ بات پلانٹیشن کی، تو کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے؟ پہلا سال جو تھا ہماری حکومت کا یعنی پچھلے سال، اس کا میرے حساب سے 70% اس کا سکسیس تھا. 70% کیونکہ ہماری طرف فرسٹ ٹائم تھا. 100% اس کو میں اس لیے کریڈٹ دیتا ہوں، وہ جتنے سفیدے کے درخت اور فروٹ پلانٹس یہ 100% لوگوں کو فری میں دیے گئے تھے. اچھا. اور اس کا کانسیپٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک فارمر کو ڈپارٹمنٹ یعنی فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے سیزن کے ٹائم پہ اس کو آفر دی کہ جی آپ کی اگر 10 کنال لینڈ ہے تو اس میں آپ چھوٹے پودے، آپ اس کو ہم جس کو قلم کہتے ہیں گرافٹنگ، بالکل آپ گرافٹنگ کریں. اگر آپ 50,000 پودا آپ اگاتے ہیں لگاتے ہیں تو فروری مارچ جب وہ ایک سال میں 6, 8, 10 فٹ کا ہو جاتا ہے تو اس ٹائم ایک پلانٹ اسی فارمر سے 20 روپے ایک پلانٹ دے کے ڈپارٹمنٹ خریدتا ہے اور پھر ڈپارٹمنٹ فردر عوام کو فری میں دیتا ہے. اب دیکھیں فارمر کا بھی فائدہ ہے اور پھر پوری پبلک کو بھی اس کو 100% فری پودا ملتا ہے. تو اس لحاظ سے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. اس سال اس سے بھی ایک قدم آگے جا کے انہوں نے اپنا پلان چاک آؤٹ کیا ہے. آج کل مختلف ڈسٹرکٹس میں، کیونکہ گلگت بلتستان کا جو ایٹماسفیئر ہے ویری کرتا ہے، گلگت میں اور ہے، ہنزا میں اور ہے، اسکردو میں، چلاس میں، تو فروری کے پہلے ہفتے سے ہمارے گلگت ڈسٹرکٹ میں ایشو ہونے ہیں یہ درخت سارے. تو اس میں بہرحال بڑا استفادہ لوگ حاصل کر رہے ہیں. بڑا اچھا پلان ہے، پروجیکٹ ہے. یہ بھی خان صاحب کا دیا ہوا ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو پورے ملک کو آپ کا سرسبز کر رہا ہے. صحیح. سر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہنزا گلگت بلتستان نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے سب سے زیادہ ہائی ہے. تو اس مد میں جو سرکاری ملازمتیں ہیں وہ شروع سے ہی ہنزا آخر میں آتا رہا ہے. تو یہ روایت جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی نہیں بدلی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس پہ میں ایسا کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہنزا اور غزر کی پوری کمیونٹی ان کے ہی ووٹ سے میں آج الیکٹ ہوا ہوں. لٹرلی جٹیال سونی کوٹ میں 98% مجھے ووٹ پڑا ہے. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہماری جو ہنزا اور غزر کی یوتھ ہے، آپ بہت زیادہ این جی اوز کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ رہیں. میں ایسے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جو گلگت بلتستان کا برین ہے، قابل ترین ہے. گورنمنٹ کی جاب کو چھوڑ کے انہوں نے این جی اوز کو پریفر کیا آج سے 10, 12, 15 سال پہلے. جنہوں نے یو کے اور امریکہ اور افغانستان ادھر ادھر مختلف ممالک میں انہوں نے این جی اوز کا ہیڈ کی حیثیت سے سرو کیا. ادھر گورنمنٹ میں مطلب انہوں نے پرائورٹی نہیں رکھی. جو میری نظر میں ظاہر ہے آپ سیلری کو اٹریکٹ انہوں کو کیا، وہ چلے گئے. جو نامناسب فیصلہ تھا ان سب میرے دوستوں کا جن کو میں جانتا ہوں. تو سب کو برابر حق ہے، تمام اضلاع تمام ایریاز کے لوگوں کو. اب ایک بندے کی پرائورٹی کم ہی ہو تو پھر آپ زبردستی وہ نہیں کر سکتے. لیکن ابھی میرے خیال سے رجحان بہت زیادہ ہے. گورنمنٹ کسی ایک طبقے کی نہیں ہوتی، تمام صوبے کے لوگوں کی برابر ہوتی ہے. اور میرے جیسے نمائندے کے لیے تو نمبر 1 پرائورٹی ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، اس کا میں خود مطلب سب سے زیادہ آواز اٹھانے والا ہوں. صحیح. سر اس کے علاوہ آپ کی اس دورہ حکومت میں، اس سے پہلے کی دورہ جو حکومتیں آئی ہیں اس میں ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ خالصہ سرکار جو ہے لوگوں کی ذاتی زمینوں پر اس طرح قبضہ کر رہی ہیں، اور ہنزا میں یہ کیسز بہت زیادہ ہیں. تو اس پر کبھی آپ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی، اور کیا کر رہی ہے حکومت، کیا حکمت عملی بنا رہی ہے؟ دیکھیں میں دور نہیں جاتا، ڈسٹرکٹ گلگت کے اندر تھوڑا سا کچھ جگہوں کا بتاتا ہوں آپ کو. چلمش داس کا نام سنا ہے آپ نے؟ وہاں پہ
कितने एक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, कितने साल पुराने। फिर सकवार में देखें आप, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी बिल्डिंगें किस किस ऑफिस की बनी हैं। ऊपर सेक्रेटेरिएट जो जुटियाल है, जो अभी पूरा सेक्रेटेरिएट ऊपर शिफ्ट होना है, जिसमें जुडिशरी से लेके असेंबली से लेके पीछे सेक्रेटेरिएट का पूरा इलाका। फिर थोड़ा आगे जाए मिनावर में कितना गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। आप कैसे कह सकती हैं कि इससे पहले इशू नहीं था? ये तो पहले की हुकूमतों ने फ्री में ज़मीनें दी हैं, ट्रेंड रखा है। तो अब हमारी गवर्नमेंट आई है, मैं बहैसियत गवर्नमेंट का एंटिटी मैंने जाके कंडेम किया। मैंने कहा यार आज के बाद मेरे हलके में कम से कम, इवन पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, आप इंटीमेट करें, हमें इतला दें, जो भी डीसी होगा एसी होगा हमें बता दें यार, इश्यूज हम खुद रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि मेरी नज़र में आज क्लियर कट बताऊं, फिर से बताऊं कि ये मेरे बाप दादाओं की जायदाद, बिल्कुल, ये खालसा क्या चीज़ है? खालसा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सीधी सी बात है, हमारी असल खालसा कुछ जो हमारे उनको क्या कहते हैं, लैंड माफियाज की उन कब्ज़ों की वजह से आज गरीब, यतीम, मिस्कीन ये सारे बेचारे रुल रहे हैं। एक बैरन लैंड है 1000 कनाल की, वहाँ देखो तो एरिया का जो सबसे ताकतवर बंदा है, जो पटवारी से लेके ऊपर तक मिला हुआ है, उसके पास 500 कनाल इंतकाल है, एक के पास 100 कनाल है, एक के पास 200 कनाल। अरे भाई क्यों? ये सब की बराबर की ज़मीन है। तो हम इंशाल्लाह एक कमेटी हमारी चीफ मिनिस्टर के क़यादत में कंस्टिट्यूट हुई है, उसके ऊपर महीना 1.5 महीने का उन्होंने टाइम रखा है। शायद टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, मैं उसको कैप नहीं करता टाइम को। तो ये बहुत बड़ा इशू है, इसको इंशाल्लाह पीटीआई की गवर्नमेंट रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है इंशाल्लाह सर। अब मेरा अगला सवाल जो कि आपके डोमेन में आता है, चूँकि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, तो ज़िला हुंज़ा सयाहत सीपेक का गेटवे होने की वजह से बहुत ही अहमियत के हामिल एक ज़िला है, और यहाँ पे सहाफ़ियों को जो है फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। उनके पास इवन एक इमारत भी नहीं है प्रेस क्लब का, और शायद आपने आते ही वादा किया था कि आप हुंज़ा में जो है सहाफ़ियों को इमारत बना के देंगे, या आप वादा भूल गए या फिर आपको मज़ीद थोड़ा टाइम चाहिए? नहीं, वादा नहीं, आपके पास शायद रेंट पे वहाँ पे आपने कोई वो लिया था। रेंट पे है सर। रेंट पे आपके पास वहाँ पे बिल्डिंग है। आपका जो ग्रांट है सालाना हर प्रेस क्लब के लिए, मुझे नहीं याद एग्जैक्ट क्या है, शायद 3 लाख है उसको, और पूरे गिलगित बल्तिस्तान के जितने प्रेस क्लब्स हैं उनका जो भी ग्रांट है गवर्नमेंट का, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया था, जो पिछले साल तमाम प्रेस क्लब्स को वो मिल गए हैं। यकीनन हुंज़ा प्रेस क्लब को भी मिला है। अभी मैं कहता हूँ कि कमिंग उसमें ना एडीपी में मुझे इंशाल्लाह उसको हम रखेंगे, नई बिल्डिंग रखेंगे, लेकिन उस एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो है रेंट पे, उसका हमने डबल कर दिया था, ये मुझे याद है। सही। तो इंशाल्लाह सहाफ़ियों का जो हुंज़ा में वैसे तादाद में थोड़े हैं, पर अच्छे सहाफ़ी हैं, उनकी फ़लाह और बहबूद के लिए जो हम कर सकते हैं, आप रिटर्न फॉर्म में भी कोई सजेशंस जो भी हैं वो दे दें, ठीक है सर, इंशाल्लाह। अब मेरा आखिरी सवाल है सर, और चूँकि हालिया आपने देखा कि विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से पूरे जीबी में इवेंट्स हुए, अवाम का ये सवाल है कि करोड़ों के हिसाब से ये जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको नॉर्मल रख के क्यों ना उस फंड को जो है आप किसी बुनियादी सहूलत के लिए आप मुख्तस कर देते। तो अवाम ये सवाल कर रही है कि गवर्नमेंट ने जो है इसको बेजा खर्च किया है। देखें, अगर वो इवेंट ना करते तो वही पैसा कहीं लग जाता, हेल्थ में लग जाता, एजुकेशन में लग जाता। अवाम नहीं कर रही, अपोजिशन इस किस्म की तनकीद कर रही है। मैंने अपनी अवाम को हुंज़ा के गुलकिन के मकाम पे बड़ा खुश देखा। वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे उन्होंने ये सवाल नहीं किया। ये फिर अपोजिशन वाले कर रहे होते हैं, वो यही करेंगे। क्योंकि देखें, ये सेहतमंद माशरे के लिए सेहतमंद एक्टिविटी करना ये भी गवर्नमेंट का अवलीन फरीज़ा होता है। जहाँ तालीम के जो मैदान हैं उसको भी हमने शानदार बनाना है, जहाँ पे खेलों के मैदान हैं उसको भी हमने भरना है, शानदार बनाना है।
تو تھوڑے بہت پیسے سے اگر گلگت بلتستان کے اندر مختلف ایونٹس ہوتے ہیں اور ان ایونٹس کی وجہ سے گلگت بلتستان کی پروموشن ہوتی ہے. آپ کو میں اس کی تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں. کوئی ایک بہت بڑی کمپنی ہوتی ہے جو بلین اور ٹریلین ڈالرز کے اوپر وہ بیسڈ کرتی ہے, تو وہ جو اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے. تو گلگت بلتستان کی جو سیاحت کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ٹورزم کا, انہوں نے گورنمنٹ کے حکم کے اوپر اگر گلگت بلتستان ونٹر ٹورزم کے حوالے سے اگر 2-4 کروڑ روپے خرچ کر کے اس کا اگر تشہیر کیا ہے پورے ملک میں, پوری دنیا میں, تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. وہ دیکھنے والا اپنی نظر سے دیکھتا ہے, اپوزیشن کا کام ہی تنقید کرنا ہوتا ہے. بٹ میری نظر میں یہ جو عطا آباد اور گلکن کا جو ایونٹ ہوا ہے یہ کیلنڈر ایئر میں شامل ہونا چاہیے, ہر سال ہونا چاہیے, آفیشیل ہونا چاہیے. جس طرح چترال, پھر آپ چترال شندور بھی کاٹ دیں, ختم کر دیں. پھر پاکستان کے مختلف صوبوں میں جو کیلنڈر ایئرز کے پروگرامز ہوتے ہیں نا جی یہاں پہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے تو ختم کر دیں. تو نہیں, ہم نے بڑھانا ہے. ہم نے گلگت بلتستان کے اندر مزید اگر اور خوبصورت ایونٹس منعقد کیے جا سکتے ہیں جو کیلنڈر ایئر میں شامل ہوں. اگر کچھ پیسہ ڈپارٹمنٹ کے اندر سے جاتا ہے اور وہ اس قسم کے ایونٹس پیدا ہوتے ہیں تو میرے خیال سے ہر آنے والے سال ہماری ٹورزم میں اضافہ ہوگا. ٹورزم میں اضافہ ہوگا تو پھر وہاں کے جو باشندے ہیں ان کا فائدہ ہوگا. آپ مجھے بتائیں آپ کے ڈسٹرکٹ ہنزا کے اندر کتنا ایک بزنس آیا اسی ایونٹ کی وجہ سے. 5-6 دنوں میں لوگوں کا بزنس اچھا رہا. لوگوں نے ایون ہوٹلز میں کمی تھی تو اپنے گھر جو ہیں وہ ہوم سٹے کے طور پہ ڈپارٹمنٹس کو دیے اور ان کا اچھا خاصا بزنس. تو یہ پیسہ جا کدھر رہا ہے؟ پبلک کے پاس جا رہا ہے. انعامات دیے, میری اور آپ کی نوجوان نسل ہے ان کو اپریشیٹ کیا. ہمارے بچے ہیں, ہماری بچیاں ہیں. تو اچھا کام ہوا ہے. پی ٹی آئی ہمیشہ اچھا کام کرتی ہے, وہ پھر اپوزیشن والے تنقید کرتے ہیں. عوام بڑی خوش ہے ہم سے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا وقت بھی ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.